اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ ملکوتی امیر المومنین، سرزمین نجف اشرف، صحن حضرت فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا سے مومنین کرام کی خدمت میں خمس کے احکام کا تفصیلی سلسلہ درس نمبر 21 تک پہنچا ہے۔ آج کے درس کا پہلا سوال یہ ہے کہ ایک شخص ہے کہ جو آیت اللہ سستانی کی تقلید میں ہے اور اس کا کوئی پیشہ بھی ہے، کام کاج وہ کرتا ہے کہ جس سے اس کی آمدن آتی ہے، جس سے وہ اپنی زندگی گزر بسر کرتا ہے، لیکن پھر وہ اپنے اس کام کو چھوڑ دیتا ہے اور 1 ماہ یا 1 ماہ سے زائد مدت تک وہ کام کاج کے بغیر جو ہے وہ گھر میں بیٹھ جاتا ہے، اور 1 ماہ یا 1 ماہ سے زیادہ مدت جس میں اس نے کام نہیں کیا، جب وہ گزر جاتی ہے تو وہ کوئی اور کام شروع کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ پہلے ایک ملازمت کرتا تھا اور مہینہ 1.5 مہینہ اس نے وہ ملازمت چھوڑ کے کسی دوسری کمپنی کو جوائن کر لیا اور وہاں پہ کام شروع کر دیا۔ تو اب یہ شخص اپنے خمس کا جو حساب ہے وہ کیسے کرے گا؟ یہ اپنے خمس کا جو سالانہ جو اس کا حساب ہوتا ہے، جو اس کی سالانہ تاریخ ہوتی ہے، اس کا حساب کیسے کرے گا؟ کیا وہ جو اس کا پہلا کام تھا، جو اس کی پہلی ملازمت تھی، اس حساب سے اس ملازمت کے جو فرسٹ ڈے آف جاب تھا اس کو وہ سالانہ خمس کی تاریخ قرار دے گا، یا جو اس کے دوسرا کام ہے، جو دوسری اس کی ملازمت ہے، اس کا جو پہلا دن ہے اسے وہ اپنے خمس کی سالانہ تاریخ قرار دے گا؟ اس سلسلے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ اگر اس نے اپنے پہلے کام کو خمس والے اسی سال کے دوران چھوڑ دیا ہو، ابھی تک خمس کا سال مکمل نہیں ہوا، ابھی تک اس کی جو خمس کی سالانہ ڈیٹ ہے وہ نہیں آئی، اور اس نے اسی دوران اپنے پہلے کام کو چھوڑ دیا اور کسی دوسرے کام میں مشغول ہو گیا، یا دوران سال ہی وہ پہلے کام کی طرف دوبارہ پلٹ آتا ہے، ایک دفعہ پہلے کام کو چھوڑ دیا تھا اور ابھی سال مکمل نہیں ہوا تھا، وہ سالانہ خمس کی تاریخ ابھی تک نہیں آئی تھی کہ یہ پہلے کام کی طرف دوبارہ پلٹ آتا ہے، تو آقا فرماتے ہیں کہ اس نے اپنے جو پہلے کام کے مطابق اپنے خمس کی سالانہ تاریخ مقرر کر رکھی تھی، اسی حساب سے یہ اپنے خمس کی تاریخ اس کی ہوگی اور اسی حساب سے بغیر کسی تبدیلی کے یہ خمس ادا کرے گا۔ لیکن اگر اس نے کام چھوڑ دیا ہو اور دوسرا کوئی کام ابھی تک اس نے سٹارٹ نہیں کیا اور سال گزر گیا، اور جب اس کے خمس کی سالانہ تاریخ گزری تو اس وقت یہ بے روزگار تھا، کوئی اس کا کام نہیں تھا، اور خمس کی سالانہ تاریخ گزر جانے کے بعد اس نے پھر کوئی دوسرا کام سٹارٹ کیا، کسی دوسری کمپنی میں اس کو ملازمت مل گئی، تو اس صورت میں جو اس نے دوسرا کام کیا ہے شروع کیا ہے، اس کام کا جو پہلا دن ہوگا وہ اس کے خمس کی سالانہ تاریخ قرار پائے گی۔ اسی سے ملتا جلتا دوسرا مسئلہ ہے کہ ایک شخص ہے کہ جس نے بالکل کام چھوڑ دیا، پہلے کوئی ملازمت کرتا تھا، تجارت کرتا تھا، خطابت کرتا تھا، مزدوری کرتا تھا، کسان تھا، اور جو مختلف کمانے کے پیشے ہیں اور ذرائع ہیں وہ کرتا تھا، لیکن پھر اس نے چھوڑ دیا اور اپنے کام سے ریٹائرمنٹ لے لی، مثلا جو ہے وہ پینشن پہ آ گیا، اور اب اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ مزید کوئی کام کرے، چونکہ کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو آج کل کے سخت دور میں جب ایک ملازمت کو چھوڑتے ہیں، وہاں سے پینشن آتے ہیں تو کسی اور پرائیویٹ کمپنی سے وہ منسلک ہو جاتے ہیں اور وہاں جاب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس نے ایک کام چھوڑا اور اب اس کی کوئی نیت نہیں ہے کہ وہ آئندہ آگے کوئی کام کرے، تو اس صورت میں جو ہی وہ کام چھوڑے گا، جو ہی وہ پینشن پہ آئے گا، تو کیا اس کا جو خمس کی سالانہ تاریخ اس نے مقرر کر رکھی تھی، فرسٹ ڈے آف دا جاب جو اس کا تھا، وہ ختم ہو جائے گا، اور اس کے لیے کیا یہ جائز ہوگا کہ اب کام چھوڑنے کے بعد ہر وہ پرافٹ، ہر وہ منافع جو اس کو ملے گا، اس کے لیے کیا یہ الگ سے تاریخ مقرر کر سکتا ہے؟ کیونکہ وہ افراد کے جن کا کوئی پیشہ نہیں ہوتا ہے، جن کا کوئی کام کاج نہیں ہوتا ہے، ان کے لیے یہ آیت اللہ سستانی نے اجازت دے رکھی ہے کہ وہ
ہر اپنے پرافٹ کے لیے الگ سے سال مقرر کر سکتے ہیں، یعنی جب سے وہ چیز ان کی ملکیت میں آئی اس وقت سے سال گزرنے تک یہ دیکھیں گے کہ اگر انہوں نے اس کو استعمال کر لیا تو اس کا خمس نہیں ہوگا، استعمال نہیں کیا ہے تو خمس دینا ہوگا۔ تو کیا وہ افراد کے جو کام کاج کو خیر آباد کہہ کے گھر بیٹھ جاتے ہیں، ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں، پینشن پہ آ جاتے ہیں، تو جو ہی وہ کام چھوڑیں گے ان کے خمس کی جو سالانہ تاریخ مقرر تھی، جب وہ ملازمت کرتے تھے تو ان کا فرسٹ ڈے آف جاب تھا، وہ ان کے خمس کی سالانہ تاریخ تھی۔ اب جب انہوں نے ملازمت کو چھوڑ دیا تو کیا ان کے لیے یہ جائز ہے کہ ہر نئے پرافٹ کے لیے ہر وہ چیز جو ان کی ملکیت میں آ رہی ہے اس کے لیے الگ سے وہ خمس کی سالانہ تاریخ مقرر کریں، یا وہ پہلے والے سال کے اوپر باقی رہ سکتے ہیں کہ جو انہوں نے ملازمت کے دوران اپنے خمس کی سالانہ تاریخ مقرر کر رکھی تھی؟ آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ جس سال انہوں نے اپنے کام کو چھوڑا ہے، دوران سال جب انہوں نے کام کو چھوڑا ہے، تو یہ سال مکمل ہونے تک جب تک ان کے خمس کی تاریخ نہیں آتی ہے اس وقت تک یہ اپنے اسی پرانے سال کے اوپر باقی رہیں گے، جو پہلے تاریخ انہوں نے مقرر کر رکھی ہے اسی کے اوپر باقی رہیں گے۔ جب یہ تاریخ گزر جائے گی، یعنی ان کے خمس کی جو سالانہ تاریخ ہے جب یہ گزر جائے گی، تو اب اس کے بعد یہ ان افراد میں شمار ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی پیشہ نہیں ہے، جن کا کوئی کام کاج نہیں ہے، کیونکہ اگرچہ ان کو ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن تو مل رہی ہے لیکن کسی کام کے نتیجے میں یہ نہیں مل رہی ہے، لہٰذا ان افراد کے اوپر یہ صادق نہیں آتا ہے کہ ان کا کوئی کام کاج ہے یا ان کا زندگی گزارنے کا کوئی پیشہ موجود ہے، ان کے اوپر یہ صادق نہیں آتا ہے، چونکہ گزشتہ قسط میں ہم یہ تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں۔ تو اب ایسے افراد کے جب ان کے خمس کی تاریخ گزر جائے گی تو اس کے بعد چونکہ یہ جاب لیس ہیں، ان کا کوئی کام کاج نہیں ہے، اب اس کے بعد یہ اپنے ہر پرافٹ کو، ہر وہ چیز کی جو ان کی ملکیت ہے ان کے لیے الگ سے سال مقرر کر سکتے ہیں، چونکہ اب ان کا شمار ان افراد میں سے ہے کہ جن کا کوئی پیشہ نہیں ہے، تو ان افراد کے لیے یہ اجازت ہے۔ البتہ جو پہلا سال ہے، جس سال میں اس نے ملازمت کو خیر آباد کیا، چھوڑ دیا، اس سال کے مکمل ہونے تک، جب تک وہ سال مکمل نہیں ہوتا ہے اس وقت تک وہ اپنے اس پہلے جو مقرر کردہ ان کے خمس کی تاریخ ہے اسی کے اوپر باقی رہیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔